یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، اور اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے علاقے میں، اور اپنے اپنے وقت میں اس کی آزمائش ہے۔ صحابہ کرام نے دین کو اختیار کیا، نبی علیہ السلام نے دعوت دی، اس پر اکٹھے ہوئے، جانیں لگائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کا بندہ بن کے دکھایا، اور پھر اس سے جو ملا ہوا دور، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دور بہترین دور، سب سے پہلا میرا دور، پھر اس سے ملا ہوا، پھر اس سے ملا ہوا، اس انداز سے۔ باقی اس کے بعد جب کفر و شرک بھی انسانوں ہی نے پلایا، جی 4 اماموں میں احمد بن حنبل ہے، یہ شیعہ تھا، تو اس نے عہد روح پھر قبر کا عقیدہ، قبر پرستی کی بنیاد فراہم کی، اور آج جو پوری دنیا میں ان مسلمانوں کے اندر گنبد پرستی، مزار پرستی، عرس، میلے، چادریں اور قبر پرستی کا جو شرک ہے، جو خالص آج بت پرستی کی شکل اختیار کر گیا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے۔ باقی اصل دین وہی ہے، مکمل اسی وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی وہ آیتیں اتاری کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ پھر آہستہ، اور پھر دوسری وہ نشانی جب بتائی گئی تھی کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو تو گویا اب آپ کی وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بہت کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام یہ کلمہ اپنے منہ سے نکالتے تھے اس سورہ نصر کے بعد، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، ساری باتیں اس میں آ گئیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، اور پھر اور جتنی بھی باتیں یعنی نشانیاں ہیں کہ اب آگے جانا ہے جی۔ تو یہ معاملہ ہے، دین تو مکمل ہے، اب اس دین کو اختیار کرو، اور وہی انداز اختیار کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ صحابہ کرام نے جس کو اختیار کیا، دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں ملی، آخرت ان کی سنور گئی، تو وہ کام کرے گا کون؟ ان کے شکوک و شبہات اتنی دور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جہاد کیا کرنا اللہ کے راستے میں؟ بالکل یکسو ہماری جو دعوت اٹھی ہے اس دور میں ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، وہ سورہ الحجرات کی وہ والی آیت ہے، محور ہے، اس کے گرد ہماری پوری دعوت گھومتی ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ کہا گیا کہ ایمان کی رٹ لائیے، مومن بننا کوئی آسان کام ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے ہم مومن ہیں، ہم مجاہد ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، صرف ہمارا پلیٹ فارم ہے، سارے لگے ہوئے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اتنا جلدی نہ کرو، انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر، ایسا مضبوط ایمان لائیں، اللہ کو اپنا مالک مانیں، اور اس کے تقاضے پھر پورے کریں، مومنوں سے محبت کریں، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کریں، آپس میں مل کر جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اس طرح مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ اور یہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگی، انہوں نے کیا جہاد کرنا ہے؟ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو بات ہے وہ حرف آخر ہے، جس طرح وہ آخری رسول ہے اس طرح بات بھی ان کی آخری ہے، یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے گلے پھاڑ پھاڑ کے پوری دنیا ایکا کر لے، مولوی اکٹھے ہو جائیں، محمد حنیف جیسے، ڈاکٹر اسرار جیسے، مودودی جیسے، طاہر القادری جیسے، طارق جمیل جیسے، فضل الرحمان جیسے، خلیل الرحمان جیسے، منور سلطان جیسے، سارے اکٹھے ہو جائیں، بے ایمان، ان کی بات ان کے منہ پر دے ماری جائے گی، تھوکا جائے گا ان کے منہ کے اوپر، بے ایمانوں دین کو بدلی کر دیا تم نے، کتنا سیدھا سادہ اور سمجھ میں آنے والا دین تھا، تم نے اس کو الجھا دیا۔ یہ علوم سیکھے انہوں نے، مدرسوں سے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں بے ایمان، اور شکوک و شبہات پیدا کیے انہوں نے، فرقے بنائے، مسلک بنائے انہوں نے۔ تو اللہ کے بندو، یہ سادہ بات ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ثم یرتابو، پھر ذرہ برابر دل کے اندر کوئی کجی نہ محسوس ہو، کوئی ذرہ برابر شک اور شبہ اور کوئی ذرہ برابر تردد بار نہ پا سکے، اور پھر جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ یہ صحیح معنوں میں جہاد ہے، یہ صحیح معنوں میں مخلص مومن ہے، بریکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، فرمایا اولئک هم الصادقون، صرف یہ سچے ہیں، باقی سارے جھوٹے۔ ان کو جب کہا جاتا ہے سچوں کا ساتھ دو، تو جھوٹوں کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، سلفیوں، صوفیوں، حنیفیوں، یہ سارے لگے ہوئے ہیں،
اور ان کے اندر سچائی نہیں ہے، ان کے اندر خرابی ہے، بربادی ہے، ہر ایک کے اندر شرک ہے، کسی کے بالکل چھلک رہا ہے، کسی کا آدھا اور کسی کا نیچے، بہرحال کسی میں کم کسی میں زیادہ. سب سے کم بد عقیدہ جو گروہ ہے وہ یہ اہل حدیث اور سلفیوں کا، اور اب یہ حنیفیوں کا بھی، یہ بھی ان کے بالکل برابر میں آ گئے ہیں. 3 4 شرک ان کے اندر ہیں، اہل حدیثوں کے اندر، سلفیوں کے اندر، اور 3 4 شرک ان کے اندر ہیں. کوئی شرک سے پاک نہیں ہے. اس زمین کے اوپر کوئی جماعت ایسی نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، 1 انچ خطہ زمین نہیں جہاں اللہ کا دین نافذ ہو. اور بتاؤ ایسے حالات میں مومنوں کو کیسے نیند آئے گی؟ اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں شرک کے ذریعے، طاغوت کے جھنڈے بلند دلدلا رہا ہے، اور مومن بیٹھے رہیں کچھ نہ بولیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ایمان خالق کی سمجھ دی ہے، اور یہ دعوت اٹھی ہے اس خطے سے 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور بات آگے بڑھتی ہے. باقی جو آئے ہیں کچھ نکلتے جا رہے ہیں، ان کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ مخلص لوگ جمے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اجر دے کے رہے گا. باقی جو الٹے پاؤں پھر گئے ہیں اللہ ان سے نبڑ لے گا. چاہیے شروع کا کمال عثمانی پہلے اپنے ایک بڑے گروہ کو لے کے نکلا، پھر یہ امیر بادشاہ، عبد القادر سومرو، اور چشتی، یہ غضنفر، پھر یہ وقت زادہ، پھر یہ جتنے ڈاکٹر بشیر، پھر یہ سرفراز یعقوب، دائیو بیگ، بدر صاحب، ان کے بچے، پھر فیاض محمود باجوہ، یہ سارے آستہ سے نکلتے رہے ہیں. محمد حنیف کے ساتھ ایک لشکر لے کے نکل گئے ہیں، اور سعید احمد النصر. ان کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دین اپنی جگہ قائم ہے، ایمان خالص کے اوپر مومن ڈٹے ہوئے ہیں. ہم دوبارہ الحمدللہ منظم ہو گئے، اور اسی طرح دعوت کا کام ہم کر رہے ہیں جس طرح دعوت کا کام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلا، ان کے نقش قدم کے اوپر چلا ہمیں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے. جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پورا نقشہ ہمارے ذہن کے اندر آ جاتا ہے. اس میں سارے انبیاء ہیں، سارے صالحین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، ان کے راستے کے اوپر مالک ہمیں چلا. اور جی مسلک پرست کس طرح دعائیں مانگتے ہیں، ان کو دیکھا کہ اس طرح دعا مانگتے ہیں. بریلی دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے طریقے پر چلا، ان کے نقش قدم پر چلا. دیوبندی کہتے ہیں ہمیں قاسم نانوتوی اور گنگوئی اور اشرف علی تھانوی کے نقش قدم پر چلا. اور بریلوی اور کیا نام ہے اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے جتنے یہ بدر الدین راشدی ہوں، یا یہ ان کے احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، کہتے ہیں ہم ان کے راستے کے سلفی ہیں، جس ان کے جناب راستے پر ہم چلیں گے. اور صوفیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے. اب یہ محمد حنیف کے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے. ریٹن اینڈ تحریری طور پر پہلا فیصلہ یہ آیا ہے محمد حنیف کے مرنے کے بعد، پہلا فیصلہ ان کا یہ آیا ہے. اس مشرق کے لیے دعائیں بھی انہوں نے کی ہیں کہ جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ درجات، اعلیٰ درجات تو اس وقت ملیں گے جنت میں پہنچو گے. مالک فرماتا ہے میں نے مشرق پر جنت حرام کر دی ہے، ان کا جنت میں داخلہ اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو. تو اعلیٰ درجات بعد میں کرنا، پہلے جنت میں پہنچو تو. اور اس کے بعد انہوں نے مل کر دعا مانگی ہے. اندازہ لگائیے مرکزی شورا نے یہ دعا مانگی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں دین کا کام ہم اس طرح کریں کہ محمد حنیف کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے. تو اس طرح جب ان کی مت ماری جائے، ان سرفروں کی، ان مقلدین اور اندھے مقلدین، تو خیر کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.